100 and somebody to fill in your shoes would be a big effort for them. Sir, I would like to mention here, بہت ساری باتیں ہوئیں اور مجھے پرانا دور 10 سال اس اللہ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ساری فلم کی طرح آنکھوں سے گزر گئی because you gave us the opportunity, former parliamentarians, to be here too. I'm really grateful to you on behalf of all the parliamentarians who are former and who are sitting in this house. سر یہاں پہ بیٹھ کے مجھے اس ایوان نے یہ موقع دیا کہ میں پہلی پاکستانی پارلیمنٹیرین تھی جو ایک انٹرنیشنل الیکشن جیتی اور کامن ویلتھ وومن پارلیمنٹیرینز کی چیئر بنی. اینڈ دیٹ لیڈ می کہ میں اپنے فیلو پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک وے پیو کروں. تو اس کے لیے سر آئی ایم ہیئر, آئی تھنک وی شوڈ ٹاک پازیٹیوٹی ہے کہ ہمارے باقی پارلیمنٹیرینز کو بھی ایسے انکریج کرنا چاہیے کہ فورن ڈپلومیسی ہو, یہ لوگ باہر جائیں, اپنے ملک کا اچھا امیج پیش کریں, یہ کام کریں اس طرح کے کہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو. And you, nonetheless, you are the one who will allow them to go and send them on different occasions. ہمارے پاس ایشین پارلیمنٹیرین ہے, IPU ہے, کامن ویلتھ ہے, and I think they are wonderful forums to make use of. سر یہاں پہ رہ کر بہت ہم نے اپنی بہنوں بھائیوں اپنے کولیگز کے ساتھ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن کی. یہاں پہ آج نہ صرف میں فارمر پارلیمنٹیرینز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں اس ملک کی 50% ان خواتین کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں جن کے لیے ہم نے لیجسلیشن کی, لیکن مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے. سر اسی چھت کے نیچے ہم نے آنر کلنگ کی لیجسلیشن کی, ہم نے حدود کی لیجسلیشن کی. یہاں پہ بیٹھ کے میں نے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بنایا. یہاں پر بیٹھ کر ہم نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ لایا جس میں خواتین کو بہت سارے تحفظ ملے, لیکن ابھی بھی کافی نہیں ہے. وہ 50% خواتین جو اس منتظر بیٹھی ہیں جہاں پہ آج میں بیٹھی ہوں, آئی ایم دا فیڈرل اومبڈس پرسن, ہیرسمنٹ کے لیے. سر بنگلہ دیش کی مثال لیں, آج وہ ہم سے آگے ہے. کیونکہ انہوں نے 50% فورس کو اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو کیا ہے, اور یہ ایک پریسیڈنٹ ہے ہمارے سامنے کہ وہ اس پستی سے, اکنامک پستی سے نکل چکے ہیں. ہاؤ ٹو انکریج دیئر وومن اینڈ ٹیک دیم فارورڈ, اور ان کو ایک سیف ورک پلیس دے کے. تو سر سیف ورک پلیس کیسے ملے گی؟ ہیرسمنٹ از آن رائز. اگر جب تک ہمارے مرد یہ ماحول نہیں دیں گے کہ ہماری خواتین کی عزت کی جائے, انشور کیا جائے. ادھر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا ایک نیا فینومینا جو آ گیا. ہمارے پاس ڈیفیمیشن کا جو ایکٹ ہے اور سائبر لاز, ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002, I would repeat, kindly write it down. ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 اور جو ہمارے پیکا ایکٹ ہے سر, وہ بہت کمزور قوانین ہیں, وہ بہت کمزور قوانین ہیں, اور وہ 20 سال پہلے بنے تھے, آج 2022 ہے سر. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے کولیگز یہاں پر بیٹھے ہوئے اس بات کے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ جو قانون ساز ہماری اسمبلی ہے اس کے اوپر قانون سازی کی سخت ضرورت ہے. سر شتر بے مہار کسی کی عزت اڑائی جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں دینے والا. سارے اپنی عزتوں کے محافظ, آپ آرمی کو دیکھیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ججز جوڈیشری لائرز اپنا اکٹھے ہو جاتے ہیں, سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ جرنلسٹ کو دیکھیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. صرف پنچنگ بیگ کون ہوتا ہے؟ پارلیمنٹیرینز اینڈ اسپیشلی ویمن, کیونکہ دے آر اے ونریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. تو سر ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے, میری آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے اور کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بلکہ سیریس کام کر کے میں ساری پارٹی سے کراس پارٹی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ سب کے حق میں بات جاتی ہے کہ اس قانون کو بنائیں. ڈیفیمیشن لا 2002 کا ہٹائے اور 22 کا لائے آج دن کا, جو باقی دنیا کے برابر ہو. اور سر اس موقع پہ میں ایک اپنی اپرچونٹی میں خواتین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, جس میں فاطمہ جناح صاحبہ, جس میں رانا لیاقت علی صاحبہ, جس میں لیڈی ہدایت اللہ, بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, کلثوم نواز صاحبہ, بیگم وقار النساء اور آسما جہانگیر جیسے ناموں کو ہم ان کی کاوشوں کو نہیں بھول سکتے. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اینڈ سر لیٹ us celebrate with zeal and honor all those women who have broken the glass ceilings,
social and cultural taboos and created a path for others to follow. Sir, میں as a woman, اور سب کو پتا ہے کتنی دفعہ ہٹ ہوئی, کتنی دفعہ انٹیمیڈیٹ ہوئے, کتنی دفعہ بلی ہوئے, but we put up a smile. And all these women sitting here, we all go through so much, but we want to leave a better Pakistan for our daughters and sisters. And so do you. So we want that these laws should be implemented in letter and spirit. Sir, I would say, here's to strong women. May we be them, may we know them, and may we raise them. Here's to all those brave women who have fought against all the injustices and atrocities. Here's to the Parliament of Pakistan for legislating and giving hope to the women of Pakistan. And here's to the parliamentarians who are sitting here of Pakistan for leading them from the front and making that legislation. So, sir, thank you so much for giving us the opportunity to attend these 3 days and celebrate Pakistan, our beloved country. Long live Pakistan. God bless you all and Pakistan. Thank you, sir. And now I would like to present the resolution. Please. The 3 days effort and toil which all your team has made here. Sir, the Diamond Jubilee Convention, with your permission, shall I? The Diamond Jubilee Convention of the Parliamentarians, while commemorating the Diamond Jubilee of Islamic Republic of Pakistan and the National Assembly of Pakistan, conscious of responsibility before Almighty Allah and the citizens of Pakistan, cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of Pakistan and the rich contributions, acumen, and wisdom of the legislatures and the parliamentarians till date. Faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, parliamentarian par excellence, that Pakistan shall be a federal parliamentary republic based on Islamic principles of social justice, stressing that sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority is to be exercised by the people of Pakistan through their chosen representatives within the limits prescribed by him as a sacred trust. Proud of the history and heritage of authoring and adopting the Constitution of 1973 that envisages federal public with clearly demarcated trichotomy of power, independence of judiciary, provincial autonomy, and guaranteed fundamental rights for the citizens. Acknowledging that the people of Pakistan have relentlessly struggled and sacrificed for preservation of federal parliamentary form of government and democracy by the unremitting struggle against oppression and tyranny. Appreciating that the Charter of Democracy played pivotal role in consolidating parliamentary democracy in the country by fighting the anti-democratic forces and providing with the much-needed political stability in the country. Recognizing the unique responsibility of the elected parliamentarians to connect between the government and the people and partake in people-friendly legislation and oversight. On the historic occasion of our Diamond Jubilee, we, the present and the former elected representative of Islamic Republic of Pakistan, emphasize that the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice, as enunciated in the Constitution, shall be fully observed. We urge that the principles of federation shall be adhered to.